حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں۔ بعض مورخین نے صرف اندازے اور قیاس کے سہارے 244 ہجری کو آپ کا سال ولادت قرار دیا ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو مغیث ہے، مگر مشہور مورخ طبری اور خطیب بغدادی کے نزدیک ابو عبداللہ۔ آپ کے دادا کا نام محمی تھا، جو اپنے عقائد کے اعتبار سے مجوسی یعنی آتش پرست تھے۔ محمی بیضہ کا رہنے والا تھا، جو فارس یعنی ایران کا ایک شہر ہے۔ حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد منصور کے حالات کا کسی کو علم نہیں، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ انہوں نے آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں حضرت شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد حسین رحمۃ اللہ علیہ بن منصور بیضہ کے ایک موسیٰ طور میں پیدا ہوئے، مگر نشو و نما دستر میں ہوئی۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر جب وہ 16 سال کے ہوئے تو مشہور بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ دستری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گردش وقت نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا ہے، اس لیے ان بزرگوں کا ذکر ضروری ہے جن کی نگرانی میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت ہوئی تھی۔ حضرت سہل بن عبداللہ دستری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اب 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ محمد بن سمار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزے رکھنے لگے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ حضرت حبیب حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر دستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ دن کو روزے رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتیں یاد الہی میں گزارتے تھے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل دستر نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ، تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان حج ادا کی اور مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے اور نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار تک نہ کیا اور خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شیخ، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے مرید سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر محبت کا ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ کو دیوار سے پشت لگائے اور پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت تھی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا۔ یکا یک آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے بہت سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے بصد احترام عرض کیا، شیخ، یہ کیسا انقلاب ہے کہ آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تھا۔